من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. محترم ناظرین اور سامعین، آج جن آیتوں پر ہمیں غور کرنا ہے اور جس کا مفہوم اور اس کی مختصر تشریح آپ سبوں کے سامنے پیش کی جانی ہے، وہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 35 اور آیات ہیں 258 سے 260 تک. اس سے پہلے جس رکوع کا ہم لوگوں نے مطالعہ کیا تھا، اس رکوع کے اندر آیت الکرسی تھی، اس کی فضیلت، اور خود اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن الفاظ صفات کا استعمال کیا ہے اس پر بحث ہوئی تھی. اسے ہمیں یاد کرنا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، صبح شام پڑھنا چاہیے، اور اپنے روزانہ کے معمولات میں اسے شامل کرنا چاہیے. اس میں ایک اہم آیت یہ بھی تھی کہ دین کے سلسلے میں بات اور حق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اسے ہر ایک تک پہنچانا ہے، پیش کرنا ہے، اسے بتانا ہے، لیکن اس کے ماننے پر اسے مجبور نہیں کرنا ہے. پہنچانا ایک الگ بات ہے، کسی کو بتانا ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کو مجبور کرنا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا اس بات کی وجہ سے کہ وہ ہمارے دین کو نہیں مان رہا ہے، یہ غلط ہے. اسلام نے روکا اس چیز سے. اسلام نے انبیاء پر اور انبیاء کے بعد جو ہم لوگ ہیں امت محمدیہ میں شامل ہیں، ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم تک پہنچوایا ہے اس دین کو ایک ایک فرد تک پہنچا دیا جائے، اس کی صحیح باتیں پہنچا دی جائیں. لیکن اس سلسلے میں کسی بھی جبر کا طریقہ چاہے وہ جون سا بھی ہو اختیار کرنے سے منع فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو دوست بناتے ہیں، اس کو ساتھی بناتے ہیں، اس کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اس کو اپنا نگراں سمجھتے ہیں، اس کو اپنا ولی اور سرپرست سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور انہیں ان کی گمراہیوں سے، غلط باتوں سے نکال کر کے، ان کے اندھیر کوٹھریوں سے نکال کر کے اجالے کی طرف اور روشنی کی طرف لے آتے ہیں اور ہدایت پر اس کے قدموں کو جما دیتے ہیں. لیکن وہیں ایسے لوگ جو اللہ کو اپنا ولی اور اپنا دوست اور اپنا نگراں تصور نہیں کرتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں روشنی سے نکال کر گمراہیوں اور اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں روشنیوں کی طرف لائے اور ہم تمام کے قدموں کو ہدایت پر جما دے. آج کے اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ ہے. اسی طرح ایک اور اللہ کے برگزیدہ بندے کا قصہ ہے، اور پھر آخر میں جو آخری آیت ہے اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ نقل ہے. پہلی آیت جس کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس شخص کے حال پر نظر کی، آپ نے اس شخص کے حال پر نظر کی کہ چونکہ اللہ نے اس کو حکومت عطا کی تھی، اس نے ابراہیم سے اس کے رب کے سلسلے میں بحث کی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے سورج نکال کر دکھا دو۔ بس یہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ تعالی ناانصافی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس میں جس شخص کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، مفسرین نے بہت سارے نام لیے ہیں، لیکن جس نام کی طرف اکثر مفسرین گئے ہیں وہ نمرود کا نام ہے۔ بابل کا بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت اور سلطنت عطا کی، بادشاہت عطا کی۔ یہ اسرائیلی قوم کے جو سلسلے کے اندر جتنے بھی ظالم لوگ گزرے ہیں اور بادشاہ انہی کی کڑی میں سے ایک کڑی تھا۔ یہ نہایت ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ جو لوگ بھی اس وقت تھوڑا بہت بھی اللہ پر یقین رکھتے تھے، اسے اپنا رب سمجھتے تھے، ان لوگوں پر یہ ظلم کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی گفتگو ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں پہلی بات جو اس کے سامنے رکھی وہ یہ کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ رب ہے، اور وہ کون سا رب ہے؟ وہ وہی رب ہے جو کسی کو بھی زندگی دے سکتا ہے اور کسی کو بھی موت دے سکتا ہے۔ یعنی کسی کو زندہ رکھنا اور کسی کو اس کی زندگی چھین لینا، یہ اسی رب کا کام ہے، دوسرے کا کام نہیں ہے۔ لیکن یہ نمرود بادشاہ اپنی بادشاہت اور اقتدار کے نشے میں اتنا چور تھا کہ یہ کہا کرتا تھا کہ اگر میرے زمانے میں نوح علیہ السلام کی طرح اگر طوفان آ جاوے اور تمام لوگ تباہ ہو جائیں تو میں اس خدا سے انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا۔ یعنی یہ خدا ہی اپنے آپ کو تصور نہیں کرتا تھا، بلکہ خدا سے بڑھ کر اپنے آپ کو تصور کرتا تھا۔ اور مصر کے بادشاہ ہوں یا بابل جو کہ عراق میں ہے، کوفہ، ان تمام بادشاہوں کے وقت میں جو ایک اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ سیاسی طور پر بھی لیڈر مانے جاتے تھے اور مذہبی طور پر بھی یہ اپنے آپ کو خدا کا درجہ دلواتے تھے۔ یعنی مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی، دونوں ہی اعتبار سے یہ اپنے آپ کو اہمیت کا حامل سمجھتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دینا اسی کا کام ہے، تو کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی کسی کو زندہ کر دوں اور میں بھی کسی کو مار دوں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیل میں کسی بند قیدی کو نکلوایا اور اس کا سر قلم کر دیا، کہا کہ دیکھو یہ مر گیا، اور ایک آدمی کو نکلوایا اور اسے آزاد کر دیا، کہا کہ دیکھو اسے زندہ کر دیا، اس کے اوپر موت کی سزا تھی۔ تو اس طرح سے اس نے ایک بھونڈی دلیل دی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ
اس مثال کو اگر لوگ سمجھ لیں اور اس پر غور و فکر کریں تو یقیناً وہ رب کی طرف پلٹ آئیں گے۔ زندگی اور موت ہر ایک آدمی اس پر یقین رکھتا ہے، اور اگر اس بات پر وہ غور کر لے تو یقیناً وہ صحیح معبود تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس نے اپنی اکڑ میں یہ مثال پیش کر دی اور اس نے یہ سمجھا کہ جس طرح وہ رب مارتا اور جلاتا ہے اسی طرح ہم نے بھی یہ کام کر دیا۔ کسی کو قتل کر دینا یہ موت دینا نہیں ہے، اور کسی کو سزا نہ دے کر کے اسے چھوڑ دینا یہ کسی کو زندگی دینا نہیں ہے۔ یہ زندگی کی ایک مثال تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی زندگی اور حقیقی موت کا مالک صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ لیکن اس نے اس مثال کو نہیں سمجھا اور اس نے اپنا جواب دیا اس طرح۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ یہ مثال جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ تمہارے عقل سے بہت اوپر کی چیز تھی، تمہیں سمجھ نہیں آیا یہ لگ رہا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے سورج کی مثال دی، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے اور اس وقت کی جو عوام تھی، اس وقت وہ جتنے معبودوں کی پرستش کر رہی تھی ان میں سورج سمجھ لیجئے کہ سردار تھا، یعنی سب سے بڑا معبود، سب سے بڑا بھگوان اگر کوئی اس وقت تھا تو وہ سورج۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم نے تو زندہ بھی کر دیا، مار بھی دیا، تو اس سے ایک چھوٹا ہی سا کام کر لو، اور مذہبی حیثیت سے بھی تم اپنے آپ کو اللہ ہی سمجھتے ہو، خدا ہی سمجھتے ہو، یعنی سورج تم خود ہو گئے۔ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی عبادت کرتے ہیں سورج کی آج تمہارے دور کے اندر، تو تم کو بھی وہ خدا ہی مانتے ہیں، تو گویا تم سورج ہی ہوئے۔ تو تم یہ کرو کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے، تو تم ایسا کرو کہ مغرب سے اسے نکالو اور مشرق میں ڈبا دو۔ یعنی عام طور پر جو سورج نکل رہا ہے جب سے اس کی ابتدا ہوئی اور قیامت تک، وہ پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں ڈوبتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسا کرو، پچھم سے نکالو اور اس کو پورب میں ڈبا دو۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس یہ کافر ہکا بکا رہ گیا، یعنی اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ زندگی اور موت کے سلسلے میں تو اس نے ایک بھونڈی سی مثال دے دی، لیکن کہا کہ اب اس میں کس مثال سے ابراہیم کو سمجھایا جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اسے اس طرف سے نکال دیں اور اس طرف ڈبا دیں۔ چنانچہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو وہ خاموش رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ قرآن کریم کی زبان میں ظالم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے، ظلم کرنے والا وہ ہے جو حق کو نہیں مانے، حق کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے، تسلیم نہیں کرے، جبکہ اس کے سامنے بالکل ایک ایک بات کھول کر کے بیان کر دی جائے پھر بھی اسے نہیں مانے، تو وہ شخص کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اس آیت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں لفظ استعمال کیا الم ترا، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کی، کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ تو اس طرح کا اسلوب قرآن کریم کے اندر حیرت و تعجب کے ساتھ کسی سے سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے، اور ایسا سوال کہ جس کے اندر اس کی تذلیل مقصود ہوتی ہے، اس کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت کے اندر جو بات اس نمرود کے سامنے پیش کرنا چاہی وہ
توحید کی دعوت تھی، یعنی وحدانیت، اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم سورج کو بھی اللہ مان لیں، چاند کو بھی مان لیں، ہے نا، کسی پتھر کو بھی مان لیں، کسی پیڑ کو بھی مان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. رب تو بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہو سکتا. تو اس آیت میں جو اصل تعلیم دی گئی ہے وہ توحید کی دی گئی ہے، اور مثال حیات و موت کی پیش کی گئی ہے. یعنی کسی کو زندگی اور کسی کو موت دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور جو ہستی یہ کام کر سکتی ہے وہی رب بن سکتی ہے، دوسری ہستی رب نہیں بن سکتی. اب ہم دیکھیں اس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے سوال کیا اور وہ لاجواب ہو گیا، پھر بھی نہیں مانا. تو اس آیت میں ایک داعی کی حیثیت سے ہمارے لیے ایک نصیحت ہے. ہم جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اسلام کی بات بتاتے ہیں اور بالکل کھول کھول کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو دلیل دی ہے بالکل سامنے والے نے سمجھ لیا ہے اور پھر بھی نہیں مانتا ہے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی نمرود کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ دیکھیے بالکل واضح مثال دے کر کے اور کھلی دلیل دے کر کے آپ علیہ السلام نے سمجھایا، اور اس دلیل کو اس نے سمجھ بھی لیا اور ایکسیپٹ بھی کر لیا، بلکہ اس دلیل کے تو اپنا مثال بھی پیش کیا. اس نے جب تک وہ سمجھا نہیں تو مثال کیسے پیش کیا؟ تو سمجھنے کے بعد نہیں ماننا یہ کیا ہے؟ کٹ حجتی ہے. اور جب تک فہم سلیم نہ ہو، فہم سلیم کا مطلب کسی کا دل کسی بات کو ماننے کے لیے بالکل سیدھا اور سچا اور پاک اور صاف ہو، ایسا آدمی آپ کی دعوت کو فوراً قبول کر لے گا. وہ دعوت کا متلاشی ہوگا، وہ آپ کی دلیل پر غور کرے گا، سمجھے گا، ہے نا، اور آپ کے نظریے کو ماننے کی کوشش کرے گا. لیکن جو آدمی پہلے ہی سے ہٹ دھرم ہے، جس کا دل گندگیوں سے بھرا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فہم سلیم عطا نہیں کیا ہے، جو بالکل الٹی سیدھی چیزیں ہی سوچتا رہتا ہے اور اس کا دماغ ہر وقت نگیٹو بات ہی سوچتا ہے، وہ شخص ہدایت کو ایکسیپٹ اور تسلیم نہیں کر سکتا. تو کہا کہ تم جو یہ دعوت دے رہے ہو اور دعوت کا کام کر رہے ہو، تو ایسا مت سمجھو کہ تم نے ایک ایک دلیل اگر اس کے سامنے پیش کر دی ہے تو وہ تمہاری دعوت کو قبول ہی کر لیں گے. ایسا نہیں ہے، ہے نا. اور جس طرح آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک دلیل پیش کر رہے ہیں اور یہ لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اے محمد اس زمانے کی بات کیا آپ تک نہیں پہنچی؟ اس آدمی کی حالت پر آپ نے غور نہیں کیا کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اور یہ بات کہی اور اس نے ایسا جواب دیا. دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں فرمائی جس کا ایک بستی پر گزر ہوا جو اپنے چھپروں پر گری ہوئی تھی. اس نے کہا اللہ اس بستی کو مر جانے کے بعد کس طرح زندہ کریں گے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی اور 100 سال اسی حال میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا، اور اس کے بعد ان سے پوچھا تو کتنے دن اس موت کی حالت میں رہا ہوگا؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے کہا بلکہ تو 100 سال اس حال میں رہا ہے. ذرا اپنے کھانے پینے کا سامان تو دیکھ جو اب تک خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ. ایسا ہم نے اس لیے کیا کہ تجھ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دے اور ان ہڈیوں کی طرف
تو دیکھنا کہ ہم کس طرح ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب اس پر دوبارہ زندہ کرنے کی کیفیت واضح ہو گئی تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دوسری مثال ہے، ایک بستی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص گزرے، انہوں نے ایک ایسی بستی کو دیکھا جو چھت کے بل گری پڑی تھی۔ تو اس میں جس شخص کا تذکرہ ہے وہ اسرائیلی روایات یا قرآن کریم کی آیات سے واضح طور پر نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کون سے شخص ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین اس آیت میں جس کا تذکرہ ہے اس سے حضرت عزیر علیہ السلام مراد لیتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، ان کا زمانہ 5ویں صدی قبل مسیح کا ہے۔ تقریباً 1500 یہودیوں کو انہوں نے قید و بند کی صعوبتوں اور جلاوطنی سے نکال کر اور فلسطین کی طرف لے گئے، اور یہ جس بستی کا تذکرہ ہے اس کے سلسلے میں بھی کوئی واضح بات نہیں ہے، لیکن مفسرین زیادہ تر یا تو یہ مانتے ہیں کہ یہ یروشلم کا واقعہ ہے یا بیت المقدس کا واقعہ ہے۔ خیر، جو بھی بستی ہو اور جو بھی شخص ہو، تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ماننے والے اور ان پر ایمان اور یقین رکھنے والے تھے۔ ان کے دل میں ایک خیال گزرا، کہ بھلا بتائیے کہ یہ کام کیسے ہوگا، ہے نا؟ یعنی یہ پوری کی پوری بستی، چھت پہلے گرا، اس کے اوپر دیوار گری، اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا کہ ایک ایسی بستی ہے جو چھت کے بل گری پڑی ہے، نہیں، چھت پہلے گرا اور اس کے اوپر دیوار گری، تو اس کو قرآن نے کہا کہ خاویتن علی عروشہا، کہ یہ ایک ایسی بستی ہے کہ اس کا ایک ایک گھر، پہلے چھت گرا ہوا ہے، اس کے اوپر دیوار گری ہوئی ہے، یعنی اس کے ایک ایک گھر چھت کے بل گرے پڑے ہیں اور اس میں اب کوئی زندہ آدمی نہیں ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا اور اپنے من میں سوچا کہ بھلا بتائیے کہ اتنی بڑی بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کا امتحان لے لیا اور 100 سال تک ان کے اوپر موت کا غلبہ دے دیا۔ 100 سال جب وہ زندہ ہوئے تو پوچھا کہ بتاؤ تم کتنے دن موت کی حالت میں رہے؟ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت دی تھی وہ دن کا پہلا حصہ تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی تھی وہ شام سے پہلے کا وقت تھا، مان لی عصر کا وقت رہا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے دل میں سوچا کہ اگر ہم اسی دن میں ہیں جس دن کے اللہ نے ہمیں موت دیا، تو دوپہر میں ہوا تھا تو ابھی شام ہو رہی ہے، تو دن کا کچھ حصہ ہم اس حالت میں رہے، اور سوچا کہ اگر دوسرا دن ہو مان لیا تو ایک دن رہے۔ تو اسی حساب سے انہوں نے جواب دیا۔ جب اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس حالت میں تم کتنے دن رہے، تو انہوں نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ یا ایک دن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، 100 سال تم اس حالت میں رہے، دیکھو اپنے گدھے کی طرف اور دیکھو اپنے کھانے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو بالکل صحیح و سالم رکھا، انفیکشن سے بچایا، وہ سڑا نہیں، بدبو نہیں ہوئی اس میں، ہے نا، بالکل صحیح سالم تر و تازہ، جس طرح سے وہ اپنے ساتھ لے کر کے سفر میں چلے تھے بالکل کھانا ویسے ہی تھا۔ اور دوسری طرف اللہ نے کہا دیکھو اپنے گدھے کو کہ وہ بالکل سڑ چکا ہے اور اس کا ڈھانچہ صرف بچا ہوا ہے، اور وہ ڈھانچہ بھی ایک دوسرے سے الگ ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اب تم اس گدھے کو دیکھتے رہو جو اس بستی سے بھی کہیں بری حالت میں ہے،
کس طرح سے ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ پھر اس گدھے کو زندگی نصیب ہوئی اور پھر یہ پکار اٹھے۔ کیا پکار اٹھے؟ قال بلا، نہیں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ پہلی آیت میں عقیدہ توحید کہ اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے، جو مارے جلائے، جو ہمیں کھانا دے، جو ہماری پرورش کرے، اسی لیے وہاں رب کا لفظ آیا ہے، اللہ کا نہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر یقین بنایا ہے کہ ایک صحیح سالم آدمی، مومن آدمی، اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بنا دیا بستی والوں کے لیے۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو لوگوں نے دیکھا ہوگا، پوچھا ہوگا آپ کس زمانے کے ہیں، کیا ہے، ان کے وقت کا کوئی آدمی نہیں رہا ہوگا، انہوں نے اس واقعے کو بتایا ہوگا، تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہو گیا۔ معجزہ مطلب ایسی باتیں یا ایسا کام جو عام طور پر نہیں ہوتا، عام طور پر نہیں ہوتا۔ یہ چشمہ ہے، یہ دیکھنے کا کام کرتا ہے، لیکن یہ چشمہ بولنے کا کام کرنے لگے، یہ معجزہ ہے۔ ایک کٹورا دودھ ایک ہی آدمی پی سکتا ہے، لیکن ایک کٹورے دودھ سے کئی آدمی پی لیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے اصحاب صفہ کا، پی رہے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہا، پی رہے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ عام طور پر نہ ہونے والی بات معجزہ کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آخرت پر یقین بنایا کہ جس طرح سے اس بوسیدہ ہڈی والے گدھے کو ہم دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی اور اس پوری بستی کو قیامت کے دن ہم لا کھڑا کریں گے۔ اب تیسری ایک مثال ہے، تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم نے عرض کیا میرے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے دریافت فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے عرض کیا کیوں نہیں، لیکن دیکھنا چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ اللہ کا ارشاد ہوا 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ہر پہاڑ پر ان پرندوں میں سے ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، اس کے بعد ان کو اپنے پاس بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں شک تھا کہ اللہ قیامت کے دن کسی کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی بات ہے جیسے ہم روزانہ اسکول سائیکل سے جاتے ہیں۔ احسن ہم سے پوچھیں کہ ابو دکھائیے کیسے آپ سائیکل سے جاتے ہیں، ہے نا، وہ جانتا ہے۔ اب کسی کے ابو کی دکان ہے، روز تالا کھولتے ہیں اپنے دکان، لیکن اس کا بیٹا پوچھ پڑے ابو دکھائیے کیسے تالا کھولتے ہیں۔ تو یہ سوال اس بات کی طرف نہیں لے جا رہا ہے کہ اس بیٹے کو یقین نہیں ہے کہ یہ تالا روز نہیں کھولتے ہیں یا یہ سائیکل پر روز نہیں چڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو جتنا معلوم ہے اس سے زیادہ وہ علم چاہتا ہے اور یقین چاہتا ہے، نہیں تو وہ جب دیکھے گا، جب ہم چلا کے دکھائیں گے سائیکل، ہاں ابو ایسے چڑھتے ہیں، ایسے چلاتے ہیں، دایاں پیر پہلے رکھتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں، ایسے سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، نہیں، آگے کی بات معلوم کرنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کوشچن کیا، ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں اللہ پر یقین نہیں تھا، آخرت کے دن پر یقین نہیں تھا، اور دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں تھا۔ اسی لیے جب اللہ نے کہا کہ یقین نہیں ہے تو کہا کہ نہیں یقین تو ہے، بس تسلی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کہا کہ ایک کام کر لو، وہ کام یہ ہے کہ 4 پرندہ لے آؤ،
اور چاروں کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور یہ جو پہاڑ ہے اس میں اس ٹکڑے کو ادھر ادھر رکھ دو، اور پھر اسے پکارو، سب پرندے تمہارے پاس چلے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، دیکھا، پھر ان کے یقین میں اور زیادہ بڑھوتری ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان تینوں آیتوں سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ داعی جو ہے اس کے دل کے اندر بھی ایسی کیفیت یا ایسے سوالات ابھر سکتے ہیں، ہے نا، لیکن جب اس کے دل کے اندر ایسے سوالات ابھرے تو اسے کس طرف رجوع ہونا ہے؟ قرآن و حدیث کی طرف، اور اس سے اس علم کی جانکاری حاصل کرنا ہے، اور اس کی آیتوں اور ان احادیث سے اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو بڑھانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر بالکل صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح عقیدہ آخرت پر بالکل صحیح یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ جب آخرت کا دن ہو تو ہم تمام کا آسان حساب و کتاب لے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔